میرے بھائی اور دوستو، جب سرکار کا بلاوا آ جائے تو پھر ہوائیں اور فضائیں بھی رستے میں پلکیں بچھانے لگ جاتی ہیں۔ بلاوا آ جائے پھر کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آتی، نہ امیگریشن کی رکاوٹ آڑے آتی ہے، نہ پیسوں سرمایہ کی رکاوٹ آڑے آتی ہے۔ لاکھوں حاجی مکہ مکرمہ مدینہ پاک جا رہے ہیں، لیکن لیبیا کا ایک نوجوان جس کا نام محمد عامر القذافی ہے، اس کا سفر دنیا کے لیے ایک یادگار بن گیا۔ ایک بار امیگریشن والوں نے اسے روکا، 2 بار جہاز کے دروازے بند ہوئے، لیکن پھر بھی اسی جہاز پہ بیٹھ کے وہ مکے پہنچا۔ مکے والوں نے کہا، عامر کیسے آیا ہے؟ تیرے لیے تو امیگریشن والوں نے رستہ بند کیا، 2 بار پائلٹ نے دروازہ بند کیا۔ تو اس عامر نے ایک ہی جملہ بزبان حال بولا، بزبان حال بول کے کہتا ہے، کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، کن لا کے سنیاں، کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، دکھنے سنا کے مزہ گیا ہے، کن لا کے سنیاں۔ محبت سے بولیں، اللہ آپ کو بھی حاضری بڑا تعجب انگیز اور حیرت ناک واقعہ۔ لیبیا کا ایک نوجوان، ایک معمولی کام کاج کرنے والا، پائی جمع کر کے پورے سال اس نے حج کا ارادہ کیا، میں حج پہ جاؤں گا۔ پیسے اکٹھے ہوں گے، حج کے جوں دن قریب آتے گئے، اس کی محبت اور عشق اور پیار بڑھتا گیا، اور اس نے درخواست دے کے پاسپورٹ بنوایا، ویزا لگوایا، اور جو سرمایہ جمع ہوا تھا وہ سارا گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کیا۔ فائنل لسٹ میں عامر القذافی کا نام آیا۔ یہ لیبیا کا نوجوان، وہ وقت آ گیا، اس کا انتظار کرنے لگ گیا جب لوگ آ کے مبارکباد دیں گے، گلے میں مالے ڈالیں گے، ہار ڈالیں گے۔ وہ صبح چڑھ گئی، لوگوں نے گلے میں ہار ڈالا اور مدینہ پاک با ادب حاضری کی، درخواستیں کی، التجائیں کی۔ ایک معمولی سے قافلے کے ساتھ، حاجیوں کے معمولی سے قافلے کے ساتھ یہ نوجوان ایئرپورٹ کی طرف بڑھا اور جناب اندر داخل ہوا۔ سامان کی چیکنگ تلاشی کے بعد یہ امیگریشن والوں کے بوتھ کے سامنے بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سب کے کارڈ جاری ہو گئے، نام قذافی کی وجہ سے اس کا کارڈ جاری نہ ہوا، کیونکہ کرنل قذافی کے بعد لیبیا میں امریکہ اور اسرائیل کی طفیلی حکومت بنی ہے۔ جس طرح سعودی عربیہ کی حکومت، جس طرح عرب ممالک کی حکومتیں امریکہ اسرائیل کی طفیلی حکومتیں ہیں، میرے بھائیو انہوں نے اعتراض لگا کے اس کو واپس کر دیا۔ خیر، سارے حاجیوں کے بورڈنگ کارڈ جاری ہو گئے، حاجی لاؤنج میں پہنچ گئے، دروازہ جہاز کا کھل گیا، اندر بیٹھ گئے، جہاز ٹیک آف کر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کسی بندے نے عامر قذافی کو کہا، بھائی جان تو نہیں جا سکتا، رکاوٹ آ گئی ہے، جہاز وہ تھا جس پہ تو نے جانا تھا وہ چلا گیا، پچھلے جہاز میں سیٹ خالی نہیں ہے، لہٰذا خاموشی سے چلا جا، تیرے حج میں جانے میں رکاوٹ ہے۔ قذافی بولا، عامر بولا، یہ رکاوٹیں میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں، سائیوں کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ جب مدینے والا بلاتا ہے تو چیونٹیوں کے لیے کبوتروں کی پروازیں بھیج دیتا ہے۔ یہ رکاوٹ میرے لیے، آپ کے لیے، سائیوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ خیر، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہاں اسی جہاز میں کوئی فالٹ آیا، پائلٹ نے وہ کنٹرول روم، کنٹرول ٹاور پہ رابطہ کیا کہ مجھے کلیئرنس دی جائے، میں جہاز کو دوبارہ لینڈ کروانا چاہتا ہوں۔ جہاز لینڈ ہو گیا اور جناب مکینک جمع ہو گئے۔ ایک کال سیکورٹی روم سے پائلٹ کو گئی، بھائی جان
ایک نوجوان عامر نام ہے، وہ پہلی پرواز سے رہ گیا، تو واپس تو ویسے ہی آ گیا ہے، اسے بھی لیتا جاؤ، سیکورٹی میں وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ پائلٹ کہنے لگا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، قانون یہ ہے ایک بار جہاز کا دروازہ بند ہو جائے دوبارہ نہیں کھل سکتا، میں فالٹ دور کروانے کے لیے آیا ہوں، جیسے ہی دور ہوگا دوبارہ میں جہاز ٹیک آف کروا دوں گا۔ خیر دوبارہ جہاز فالٹ ٹھیک ہونے کے بعد ٹیک آف کر گیا۔ کسی بندے نے عامر کو کہا بھائی جان اب تو جو امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، خاموشی سے جا اور جا کے گھر آرام کر، تو حج پہ نہیں جا سکتا، تو بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتا، تو روضہ رسول پہ حاضر نہیں ہو سکتا، تیرے رستے میں تیری مقدر میں کوئی رکاوٹیں ہیں۔ عامر نے وہی بات کہی، رکاوٹ میرے لیے ہے آپ کے لیے ہے، سائیں جب بھیجنے پہ آ جائیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں اسی جہاز پہ بیٹھ کے انشاءاللہ ضرور مکے میں جاؤں گا۔ میرے گرامی قدر احباب نوجوان کا توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں۔ دل کہتا ہے نوجوان نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ آج وہ لوگ آ رہے ہیں اور بلا وجہ میرے رستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، اللہ کے نبی آپ تو بلانے پہ آ جائیں تو چونٹیوں کے لیے کبوتروں کی پروازیں بھیج دیتے ہیں، یا نبی اللہ کرم فرمائیے مہربانی فرمائیے۔ ہوا کیا، یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ دوسری بار جہاز میں فالٹ آیا، اس نے کنٹرول ٹاور پہ رابطہ کر کے کلیئرنس مانگی، لیبیا کے ایئرپورٹ پہ جہاز دوبارہ اتر گیا۔ آپ ادھر دیکھیں میں اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں، کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس بار سیکورٹی والوں نے نہیں، کنٹرول ٹاور والوں نے نہیں، بلکہ پائلٹ نے اعلان کیا جب تک عامر جہاز میں نہیں بیٹھے گا میں جہاز کو نہیں اڑا سکتا۔ کسی بندے نے کان میں جا کے کہا بات بن گئی ہے تیری۔ اقبال کہتا ہے دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میں نے وہ منظر دیکھا کہ پائلٹ نے کہا اسے بلایا جائے، میں اس خوش نصیب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے 2 بار جہاز دوبارہ ایئرپورٹ پہ اترا۔ وہ جناب اندر داخل ہو رہا ہے اور پائلٹ اپنے پورے عملے کے ہمراہ اس کے ساتھ تصویریں بنا رہا ہے، اور جناب والا میں نے اس کو داخل ہونے کا منظر دیکھا، سارے حاجی سارے مسافر جہاز میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اسی جہاز میں بیٹھ کے وہ جدے پہنچا، مکے پہنچا۔ کسی نے کہا عامر تو کیسے آ گیا؟ اس نے وہی جملہ بولا، کن لا کے سن، کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں، دکھڑے سنا کے مزایا گیا ہے، کن لا کے سنیاں، کن لا کے سنیاں۔ ابو ایوبی آنکھیں سردارانو جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بوئے آکے، ابو ایوبی آنکھیں سردارانو جا کے ڈاچی کھلو گئی میرے بوئے آکے، بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، بڑا مان رکھیا، مل کے بولیے بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، بڑا۔ جس کی آواز جتنی اونچی ہو اللہ اتنی جلدی اسے مدینہ پاک کا مسافر بنائے۔ بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، کلی سجا کے مزایا گیا ہے، بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، بڑا مان رکھیا غریباں دے آقا، کلی سجا کے۔ عبداللہ بن مبارک کا زمانہ اسی طرح
حاجی سفینے میں بیٹھنے لگے، ایک پینڈو اور دیہاتی سا بندہ جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ملا نے دیکھا باقی تو کرائے والے ہیں، اس کا کو پتا کریں یہ کیوں بیٹھا ہے۔ ملا نے قریب جا کے کہا او بھائی کہاں جانا ہے؟ کہنے لگا حضور کے مدینے جانا ہے۔ کرایہ ہے؟ کہنے لگا کرایہ تو نہیں ہے۔ پھر کیوں بیٹھا ہے؟ اٹھ یہاں سے، کرایہ ہے تو بیٹھ۔ رو کے ملا کے قدم پکڑ لیے، کہنے لگا کرایہ تو نہیں ہے، دل میں حضور کا عشق بہت ہے، پیار میں راتوں کو روتا ہوں، مجھے اٹھانا نہیں مہربانی، اگر مجھے سیٹ نہیں دینا چاہتا کوئی بات نہیں، میں حاجیوں کے قدموں میں بیٹھ کے مدینہ پاک چلا جاؤں گا، میں تجھ سے سیٹ نہیں مانگتا۔ ملا بڑا ظالم تھا، اس نے بازو پکڑا اور جھٹک کے کنارے پہ کھڑا کر کے بیڑا چلا دیا، بیڑا چل پڑا اور عاشق رو پڑا، مدینہ پاک کی طرف منہ کر لیا۔ عرض کی یا نبی اللہ یہ بتائیں آپ امیروں کے نبی ہیں یا غریبوں کے بھی؟ کرائے والے آج کرایہ دے کے مدینے جا رہے ہیں، میری جیب میں پیسے نہیں، کرایہ نہیں، مجھے اتار دیا گیا ہے، اگر آج میں مدینے نہ پہنچا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں گلہ کروں گا، یا اللہ تیرا نبی امیروں کا نبی تھا، غریبوں کا نبی نہیں تھا۔ میرے بھائی اور دوستو روتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے سانو کو جی ویکھ نہ چھڑوے تساں بھلے دے ہاتھ لجوے، تساں بھلے سانو کو جی ویکھ نہ چھڑوے تساں بھلے دے ہاتھ۔ روتا جا رہا ہے اور عرض کرتا جا رہا ہے، خیال آیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کروں نماز پڑھوں۔ وضو کیا سمندر کے پانی کے ساتھ اور اپنی چادر بچھائی، مصلی پہ کھڑا ہوا، ابھی ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھے نہیں تھے کہ ایک نرم سا ہاتھ کندھوں پہ آیا، مڑ کے دیکھا نورانی چہرے والا۔ یہ باتیں ہم جب سناتے ہیں نا تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جناب یہ کہانیاں سناتے ہیں، یہ سٹوریاں سناتے ہیں۔ بھائی عامر القذافی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سٹوری تو نہیں ہے، وہ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے یار، تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ 2 بار جہاز اڑنے کے بعد واپس آیا ہے۔ ہاں سٹوریاں نہیں ہیں، یہ عبداللہ بن مبارک کے زمانے کا واقعہ ہے، بڑی ایمان افروز داستان ہے۔ شارٹ کر رہا ہوں وقت کی قلت کے باعث۔ ایک نرم سا ہاتھ کندھے پہ آیا، عاشق نے مڑ کے دیکھا، نورانی چہرہ، سبز چولا، خوبصورت پیشانی۔ کون ہو بابا جی؟ آنے والا کہنے لگا میں حضرت خضر ہوں۔ کیوں آئے ہو قربان جاؤں؟ حضرت خضر نے مسکرا کے فرمایا ادھر مدینے والے کو آوازیں لگاتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے کیوں آیا ہوں؟ خود نہیں آیا، سرکار نے بھیجا ہے، میں قربان جاؤں سرکار کی بلانے پہ، قربان جاؤں۔ سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت خضر کہنے لگے سرکار نے کہا کرائے والے، پیسوں والے، مالدار سفینے میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، عاشق جس کی جیب میں کرایہ نہیں ہے وہ کنارے پہ کھڑے ہو کے رو رہا ہے، خضر جلدی جا، کرائے والے بعد میں پہنچنے چاہیے، عاشق پہلے پہنچنا چاہیے۔ میں نے کیا کرنا ہے جناب؟ فرمایا تو نے کچھ نہیں کرنا، جو کروں گا میں کروں گا۔ آنکھیں بند کیں، اس کو بھی بند کروائیں، اس کی بھی بند کروائیں، تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلوائیں تو سمندر کا دوسرا کنارہ آ گیا، حضرت خضر غائب ہوں گے۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد اپنی چادر پہ بیٹھ کے درود پڑھنا شروع کر دیا، انتظار کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے بیڑے والا آئے، سفینے کشتی والا آئے، میں بات ضرور کروں گا کہ تو لے کے نہیں آیا، میں بھی تو آ ہی گیا ہوں۔ بڑی دیر بعد دور سے اسے کشتی نظر آئی۔ میرے بھائیو یہ وہی کشتی تھی جو چھوڑ کے عاشق کو کنارے پہ آئی۔ جب کشتی قریب آئی ملا کی نگاہیں اٹھیں،
مصلی پہ بیٹھ کے درود پڑھتا ہوا دیکھا، اس کی چیخیں نکل گئیں، کنارے پہ آ کے کہتا ہے یہ بتا مجھ سے پہلے کوئی کشتی نہیں آئی، کوئی سفینہ نہیں آیا، کوئی بس نہیں آئی، کوئی سواری نہیں آئی، تو میرے آنے سے پہلے کیسے پہنچ گیا ہے؟ تجھے تو میں اس پار اتار کے آیا تھا۔ تو اس عاشق رسول نے، اس دیہاتی نے ملاک کا مان نہ کرنا، مان نہ کرنا، فخر نہ کرنا، آپ کرائے کے سہارے آئے ہیں، مال کے سہارے آئے ہیں، میں مصطفیٰ کے بلانے کے سہارے آیا ہوں، کان لا کے سنیا۔ ماہی نے عرضاں دکھڑے سنا کے مزایا گیا ہے، کان لا کے سنیا۔ ماہی نے عرضاں کان لا کے سنیا، جدوں دیاں پھڑیاں ماہی نے ڈوراں، نہ تھیاں نے لوڑاں نہ پیاں نے لوڑاں، بھول گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے، بھول گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے، بھول گئے نے گیتاں۔ جو گانے سنتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے، جو حضور کی نعت سنتا ہے وہ ہاتھ اونچے کرے، بھول گئے نے گیتاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے بندے ٹھیک ہی ہو نا سارے جنات کھلائے، اے پکا پکا رہے ہو ذرا۔ جو گانے سنتے ہیں وہ ہاتھ نیچے رکھیں، جو مصطفیٰ کی نعت سنتے ہیں بھول گئے نے گیتاں دے غزلاں دے چسکے، بھول گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے، او دے گیت گا کے مزہ آ گیا ہے، او دے گیت گا کے مزہ آ گیا ہے، او دے گیت گا کے مزہ آ گیا ہے، او دے گیت گا کے مزہ آ گیا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکاری کا کھاتے ہیں۔ آتے ہیں، مل کے بولیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب